نئی نویلی دلہن نے زہر کھایا تو اس پر آ گیا بھوت۔ واقعہ کہاں کا اور کس کا ہے، اس کو حجاب راز میں رکھا گیا ہے۔ رات 11 بجے کے بعد میرے دروازے پر کئی بار لگاتار دستک ہوئی۔ میں اٹھا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ دوسری طرف ایک خاتون تھیں، کہنے لگی میری بہو کو کچھ ہو گیا ہے، شام کو اپنے میکے سے آئی ہے اور اب ایسی ایسی حرکتیں کر رہی ہے، احوال سمجھ سے باہر ہیں، آپ آ کر دیکھ لیجئے۔ میں اس کے ساتھ یہ سوچ کر چل دیا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی جن وغیرہ پریشان کر رہا ہو تو چل کر بھگا دیتے ہیں۔ جا کر دیکھا تو بہو صاحبہ لیٹی ہوئی ہیں اور اس کے سرہانے اس کی نند، دیور، سسر اور اس کا شوہر بھی موجود ہے۔ سب پریشان ہیں کہ اچانک کیا ہو گیا۔ میں نے قرآن پاک کی آیتیں پڑھنا شروع کی اور اس کے کانوں میں انگلیاں ڈال کر دم کرنے لگا۔ پہلے تو وہ کچھ بولنے کی پوزیشن میں نہیں تھی، اس کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا۔ میں نے سمجھا کہ بعض لڑکیوں کو جن پکڑنے کے بعد جس طرح سے منہ سے خون وغیرہ آتا ہے اور ان پر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، شاید یہاں بھی وہی معاملہ ہے۔ میں پڑھ پڑھ کر مسلسل دم کرتا رہا اور آہستہ آہستہ اس کے کانوں پر زور دیتا رہا، لیکن جن تھا کہ بولنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ پھر میں نے سرسوں کا تیل منگوا کر مزید اس میں دم کیا اور اب تیل پر دم کر کے اس تیل کو اس کے کانوں میں داخل کیا۔ اس دوران اس کے منہ سے بہت سا جھاگ نکل چکا تھا، جسے اہل خانہ کپڑے سے صاف کر رہے تھے۔ جب میں نے کان پر زور دیا تو اس نے بولنا شروع کیا۔ میں نے سمجھا کہ اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے۔ میں نے زوردار آواز میں اس سے پوچھا کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگی میرا نام مالا ہے، میں ندی کے کنارے سے آئی ہوں۔ کیوں آئی ہو؟ اس کو مارنے کے لیے آئی ہوں۔ کس کو؟ اسی کو۔ اس کو کس کو؟ اس نے نام لے کر بتایا کہ جس پر سوار ہوں اس کو۔ میں نے کہا کیوں اس کو مارنے آئی ہو؟ اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ کہنے لگی یہ ندی کے کنارے گئی تھی، اس نے میرا مالا توڑ دیا ہے۔ میں نے کہا تو تم دوسرا مالا لے لو، 5 روپے کے سامان کے لیے تم کسی کی جان لے لو گی؟ کہنے لگی ہاں، اس کو چھوڑوں گی نہیں، میں اس کو جان سے مار دوں گی، اس کے پاس صرف 3 دن کا وقت ہے۔ میں تھوڑا سنجیدہ ہوا کہ شاید تگڑے قسم کی جنیاں ہے۔ میں نے کہا تم اس کو کیوں مارو گی؟ کہنے لگی اس کے شوہر کی وجہ سے۔ میں نے معلوم کیا اب اس کے شوہر نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ کہنے لگی اس کا شوہر اس کو پریشان کرتا ہے۔ میں نے کہا تو تمہیں اس سے کیا لینا دینا؟ شوہر اس کا ہے۔ وہ میرے سوالوں سے جھلا اٹھی، پھر مجھے الٹا سیدھا بکنے لگی۔ میں نے کانوں کو زور سے دبایا اور کہا کہ تم بھاگو گی یا نہیں؟ مجھے اس پر دم کرتے ہوئے کافی وقت گزر گیا تھا۔ اس سے پہلے کا تجربہ یہ تھا کہ جن ہو یا بھوت 2-4 منٹ کے دم میں دم دبا کر بھاگ جاتا، لیکن یہ الگ قسم کا معاملہ تھا۔ میں نے اسی دوران ایک سوال اور کیا کہ تم اس کو کس طرح مارو گی؟ اب اس نے ایسا جواب دیا جس سے پورے واقعے کا انکشاف ہو گیا۔ اس نے کہا کہ میں اسے زہر کھلا کر ماروں گی، اور میں نے اسے زہر کھلا بھی دیا ہے۔ اوپر طاق میں جو بوتل رکھی ہے اس میں سے ایک ڈھکن اس کو پلا دیا ہے۔ اب میں سمجھ گیا کہ اس کے اوپر کوئی بھوت اور جن نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ یہ ناٹک کر رہی ہے۔ اوپر طاق سے بوتل اتاری گئی تو وہ کھیت میں کیڑے مارنے والا اسپرے تھا، جس میں سے اس نے ایک ڈھکن پی لیا تھا۔ اسی وجہ سے شروع میں اس کے منہ سے جھاگ بھی نکل رہا تھا۔ میں نے فوراً اس کے گھر والوں سے کہا کہ اس کو ہسپتال لے کر جائیے۔ ہسپتال لے جایا گیا اور ڈاکٹروں نے اس کو دوائی دی تو اس کی جان بچی۔ اصل معاملہ یہ تھا کہ وہ اپنے میکے گئی ہوئی تھی، اس کا شوہر اسے لانے کے لیے پہنچا تو شاید ان دونوں میں انبن ہو گئی۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ آ تو گئی، لیکن اس نے آتے ہی اسپرے کی بوتل سے ایک ڈھکن پی لیا اور اس کے بعد بھوت سوار ہونے کا ناٹک کرنے لگی۔ کچھ لڑکیاں بہت شاطر اور چال باز ہوتی ہیں۔ اسی پس منظر میں مجھے اپنے ایک جاننے والے کا واقعہ بھی یاد آتا ہے۔ جب میں اتراکھنڈ میں تھا، میرے ایک جاننے والے حافظ صاحب جن کا تعلق بنگال سے ہے، وہ وہیں پر جھاڑ پھونک کا کام کرتے تھے۔ انہیں ایک روز ایک صاحب بلا کر لے گئے کہ حافظ صاحب میری بیٹی کو دیکھ لیجئے، اس پر کسی چیز کا اثر ہے۔ حافظ صاحب اپنے ایک ساتھی کو لے کر اس کے گھر گئے۔ لڑکی خوبصورت، حسین، نوعمر کمرے میں بیٹھی بالوں کو کھولے ہوئے اول فول بک رہی تھی۔ حافظ صاحب نے کچھ دیر پڑھائی کی اور اس کے ابا سے معلوم کیا کہ کب سے ایسا ہو رہا ہے۔ اس کے احوال معلوم کیے کہ کہاں جاتی ہے، کیا پڑھتی ہے، کیا کرتی ہے۔ اس کے ابا نے کہا کہ کچھ روز پہلے اس کے اوپر ایسا جن سوار ہوتا تھا کہ یہ اپنی آنکھوں کو بڑا کر کے فون مانگا کرتی تھی، اور جب اس کو موبائل مل جاتا تھا تو وہ جن کچھ دیر کے لیے شانت ہو جاتا تھا۔ حافظ صاحب نے معاملے کی سنگینی کو سمجھتے ہوئے اس کے ابا سے کہا کہ اس کے اوپر بہت خطرناک قسم کا جن ہے، آپ ایسا کیجئے کہ یہ سامان بازار سے جا کر ابھی لے آئیے۔
हाफिज़ साहब ने लड़की के अब्बा को कागज़ पर कुछ लिख कर लाने के लिए भेज दिया। अब कमरे में उस लड़की के साथ हाफिज़ साहब और उसके साथी रह गए। हाफिज़ साहब ने कहा कि देखो लड़की, तुम्हारे अंदर कुछ नहीं है, ये मैं समझ चुका हूँ। तुम कई महीनों से घर वालों को खामखा परेशान कर रही हो। तुम्हारा किसी लड़के के साथ चक्कर है, तुम इसीलिए ऐसा नाटक कर रही हो। अब मेरे सामने सच्चाई उगल दो, वरना मैं तुम्हारे घर वालों को तुम्हारी असलियत बता दूंगा। ये सुनना था कि लड़की संभल कर बैठ गई और कहने लगी, हाफिज़ साहब, बात तो ऐसी ही है जो आप बता रहे हैं। दरअसल फला महल्ले का एक लड़का है जिससे मैं प्यार करती हूँ। मेरे घर वाले मुझे बाहर निकलने नहीं देते और न मोबाइल देते हैं, इसलिए मैं इस तरह का नाटक करके मोबाइल हासिल करती हूँ और अपने बॉयफ्रेंड से बात करती हूँ। आप प्लीज़ मेरे अब्बा को मत बताइएगा। हाफिज़ साहब ने कहा कि एक शर्त पर मैं कुछ नहीं बताऊंगा, वो ये है कि तुम आज के बाद भूत सवार होने का नाटक नहीं करोगी। वो इस पर राज़ी हो गई, लेकिन उसने कहा कि हाफिज़ साहब, आप किसी तरह मुझे मोबाइल दिलवा दो और हो सके तो मेरे घर वालों को इस पर राज़ी कर दो कि वो मेरी शादी वहाँ कर दें। हाफिज़ साहब ने कहा कि ठीक है, हम कोशिश करके देखते हैं। जब उस लड़की का वालिद आया तो हाफिज़ साहब ने मंगाए हुए सामानों में कुछ पढ़ाई करके उसको नहर में डालने के लिए कह दिया और लड़की के वालिद से कहा कि आपकी लड़की का भूत भाग तो गया है, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो दोबारा इसको कोई जिन या भूत परेशान नहीं करेगा। ये सुनकर लड़की के वालिद ने कहा कि जी बताएं, हमें क्या करना होगा, हम तो कई महीनों से इसके पीछे परेशान हैं। हाफिज़ साहब ने कहा कि पहले तो आप इसको एक मोबाइल लेकर दे दीजिए और जल्द इसकी किसी अच्छी जगह शादी कर दीजिए, लेकिन शादी से पहले इसकी मर्ज़ी ज़रूर पूछ लीजिएगा और वहीं शादी कराइएगा जहां इसकी मर्ज़ी हो, वरना अंदेशा है कि वो जिन इसको फिर से परेशान करने लग जाए। इस पर लड़की के वालिद ने हामी भर ली और हाफिज़ साहब वहाँ से वापस आ गए। नाजरीन, इन दो वाक़ियों को सुनकर अगर आपके जहन में कोई बात आई हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपना तजर्बा भी लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें।